ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین نظر، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی ساتھ حاصل ہوئی ہے، سورۃ الکہف کی آیات ہے۔ سورۃ الکہف کا درس ترجمہ تفسیر یہ ترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 4 سے ہو رہا ہے۔ کل جو دوست درس میں بیٹھے تھے ان کے علم میں ہے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد تھا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے لوگوں کو جو قرآن پاک کی صداقتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی سچائیوں کو نہیں مانتے، ان کو بأساً شدید سخت قسم کے عذاب سے آگاہ کرتا ہے۔ تمہیں سخت قسم کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن پاک نے جہاں بہت سی صداقتیں سچائیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ قرآن کو بتایا کہ ایسے لوگ جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہی اس صداقت کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ چنانچہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ قرآن پاک ایسے لوگوں کو بھی خبردار کرتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنی اولاد بنائی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اللہ نے فرمایا کہ کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ کہا کہ کوئی علم نہیں، وہ کہتے تھے نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے بڑے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اللہ کی اولاد۔ قرآن نے کہا وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے بڑوں کو اس کا علم نہیں تھا، نہ ان کو خود اس بات کا علم ہے اور نہ ہی ان کے بڑوں کو اس بات کا علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، خالص جھوٹ ہے کہنا کہ اللہ کی غلام۔ قرآن پاک نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی،
قل هو اللہ احد، آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ صمد کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہو تو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ سب کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے بغیر ان کی ملتی ہے، تو اللہ کی سب کے بغیر ملتی ہے جب کسی کو ملتی ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی سچائی ہے، قرآن پاک کی صداقت ہے، جب تک اس کو انسان نہیں مانے گا اس وقت تک مظاہرے کے قرآن کے دامن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے۔ آج جو ہم خود دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اگر کسی کا کسی کے ساتھ معمولی بھی اختلاف ہو تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم فطرت پر قائم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ان تعلیمات پر، جو تعلیمات ان کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، وہ پاؤں برابر بھی ان تعلیمات سے ہٹتے ہیں۔ شیطان نے لوگوں میں بہت جھوٹ اور غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ اب جو لوگ شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں میں مبتلا رہے تو ان کا انبیاء کے ساتھ ذہن نہیں ملے گا، ذہن نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ بات دل میں رہے گی، تو کچھ نہ کچھ بات دل میں رہے گی تو مسلمان ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور صحابہ بھی ساتھ سے چل رہے تھے، تو صحابہ آپس میں آپ بھی چل رہے تھے، صحابہ بھی چل رہے تھے، لیکن جیسے چلتے ہوئے کچھ لوگ جو پیچھے چل رہے ہوتے وہ باتیں بھی کرتے ہیں، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے۔ ہر ایک نے اپنی جو ان کے دل میں تھی آپ سے محبت اٹھائی۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام جو کہتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ دین کی سمجھے کہ روح کو پالیں گے، یہ بات ہے، تو جو کہتے تھے وہی کہتے تھے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضور سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کے بعد پھر سب سے زیادہ عزیز حضور کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے پلٹ کے دیکھا تو عمر کیا کہہ رہے، وہ سمجھ گئے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، تو فوراً کہا کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذعان، یہ ہے اپنی بات۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرتا ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اطاعت کے اوپر ابھارتی ہے۔ آ جاتے ہیں ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارے بچے کہتے ہیں کرو، آپ کا جی چاہتا ہے میں سو جاؤں، بچے کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ چلو ہوٹل میں چائے نہیں کرا۔ اب آپ محبت میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو چلتے، محبت ہے، تو جس سے محبت نہ ہو کوئی بات کرے آپ کو نہیں ضرورت نہ کام۔ انبیاء کی بات وہی شخص مانتا ہے جن کو انبیاء سے محبت
محبت ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہوگی تو آپ کی محبت اس کو آپ کی اطاعت کے اوپر درج رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اور یہ کانٹا ان کے دماغ میں، یہ سوئی ان کے دماغ میں ایسے اٹک گئی ہے کہ یہی سوئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونے دے۔ تو حضور صاحب تو فرما رہے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، قرآن کی اللہ کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی بیوی نہیں ہے، شادی ہوگی پھر اولاد ہوگی، اللہ کی بیوی نہیں، تو بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو یہ کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے حضور تو وہی بات بتائیں گے جو آپ پر اترے گی، ان اتبع الا ما یوحی الی، حضور سے اللہ نے فرمایا کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کروں گا جو مجھ پر وحی کی شکل میں اتر رہی ہے۔ باتیں آپ کو ہمیں بدلنے کی شاید مشکل نہیں لگ رہی، کیونکہ ہم جس ماحول کے اندر پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ہمیں تو اور کوئی صورت یاد نہ ہو سورہ اخلاص کو یاد رہتی ہے، ہمارے وزیروں کو بھی یاد رہتی ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں، لیکن جس معاشرے میں حضور چل رہے تھے اور پھر یہ آج جو بنا بنتا ہے بڑی جماعت سے تعلق رہی ہے، ان کی بھی بڑی بڑی جماعتیں تھیں، یہود کے بڑے بڑے قبائل تھے اور بڑی دولت تھی ان کے پاس، عیسائیوں کے بڑے قبائل تھے، بڑی دولت کے مالک تھے، اور مشرکین مکہ تو پورے عرب پر حکومت ان کی تھی۔ ایسے ٹائم میں سچ بولنا، اس سچائی کو بیان کرنا جو اللہ نے بتایا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل ہے، اللہ نے اپنا کر دیا۔ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے کہ بدر کے میدان میں ابو جہل پر حملہ، قاتلانہ حملہ جس میں یہ گرا تھا، دو بچوں نے کیا، دونوں بھائی تھے، معبد اور معاذ ان کے نام تھے، معبد اور معاذ، لیکن یہ اس میں مرا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ تم جاؤ دیکھو یہ بچے کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو گرا تو دیا ہے، گھوڑے سے بھی گرا ہے اور زخمی بھی کیا، دیکھ کر آؤ۔ یہ جب گئے تو وہ زندہ تھا۔ اس نے پوچھا، ابو جہل نے، اتنا زندہ تھا، باتیں بھی کر رہا تھا، گرا ہوا پر، کہنے لگا مجھے جن بچوں نے گرایا ہے وہ مہاجر تھے یا انصار تھے؟ انصار تھے، اور کاش کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مہاجر ہوتا، ان کے ہاتھوں سے میں نہ گرتا۔ تو حضرت عبداللہ نے مسعود مہاجرین میں سے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھی، اب کہنے لگا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ میں قوم کے سردار کی گردن نمایاں نظر آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ نے مسعود کا جانا اس کی گردن کا تھا، یہ اللہ نے اس کو اس کی سزا دی تھی کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ نے مسعود گئے تھے اور حرم میں سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے آ کر عبداللہ نے مسعود کا گلا دبایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قد چھوٹا تھا، اس کا قد لمبا تھا، ابو جہل کا قوم کا سردار بھی تھا، اس نے پکڑ کے گلا دبا دیا۔ اللہ نے وہ بدلہ یہاں پورا کیا بدر کے میدان میں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ نیچے نہیں اتر کے مارتے، وہیں سے مارتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز۔
تو تکبر تو انسان کو زیب دیتا ہی نہیں. تکبر انسان کو قرآن بتاتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کبھی کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کر میں پیدا کیسے ہوا. اور پھر جو قرآن بتاتا ہے کہ ایک تو وہ بچوں کو کہتے ہیں یہ ٹوکری میں تمہیں لے کر آئے, وہ ٹوکری والی کہانی نہیں, قرآن بتاتا ہے تم کیسے پیدا ہوئے. اس پر جب ہم غور کریں گے کہ ہم کیا تھے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گے. جسے متقدم گزر رہا تھا تو ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں میں گزر رہا ہوں تو بیٹھا ہوں, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. مطلب کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ کہا میں تمہارے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے پیٹ میں ٹھیک ٹھاک گندگی بھری ہوئی ہے, اور اسی کی گندگی کی بدبو سے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے. وہ گندگی سے جو گیس بڑھ رہی ہے دماغ کی طرف چل رہی ہے, اس گندی گیس نے تمہارے دماغ کو گندا بنایا ہوا ہے. اور یہ جانتا ہوں کہ جب تم مرے گا پھر تم پھٹے گا اور ایک بدبودار لاش ہوگا یہ ہے, اور اس سے پہلے تم ایک گندا پانی کا قطرہ تھا. میں تو یہی جانتا ہوں. یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جو قرآن بتاتا ہے. انسان پر انسان اس حقیقت پر بیٹھ کر غور کرتا رہے. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو مت تولا کرو, باتھ روم میں اپنے آپ کو تولا کرو. نہیں پتا چلے اس میں پھر انسان کے اندر کا تکبر نکلتا ہے, اور جب انسان کا تکبر نکلتا ہے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور یہی عاجزی انسان کو پھر اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان کا سر اللہ کے سامنے سجدے میں ٹکا ہوا ہوتا ہے اس وقت یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس میں عاجزی انسانی ہوتی ہے. یہ جب ہوگا جب آپ قرآن پاک جو نظر و فکر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تو پھر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی. ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو پھر ہمیں آپ کی تعلیمات میں کوئی وسوسہ اور کوئی ابہام نہیں رہے گا, اور ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں آپ کا قرب نصیب فرمائیں گے تو بڑھنے کی بات بھی اللہ پاک ہمیں حضور کا قرب نصیب فرمائیں گے. اللہ کو سمجھنے کی نصیب فرمائیں. تو آخر بات